بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم یوٹیوب کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون پاتھ ٹی وی۔ ناظرین، آپ غیر دینی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں جس میں کوئی خیر یا ثواب نہیں۔ اس دین کی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ دین کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ آپ سب کو اس کا اجر دنیا یا آخرت دونوں میں ضرور دے گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس ون پاتھ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ سب دین سے جڑے رہیں۔ اللہ آپ سب ناظرین کی دلی مراد پوری فرمائے، آمین۔ حضرات، ہم نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ سے بات کی۔ آج ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں کیا واقعات پیش آئے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ سورہ مریم: اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ اور سورہ انبیاء: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام، نسب اور زمانہ کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کا لقب ادیس تھا، یعنی درس دینے والا، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے آپ نے ہی قلم کا استعمال کیا اور آپ لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے تو رشد اور ہدایت کے اپنے مقصد کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت کے رتبے کی بلندی اور ان کی اونچی صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیث کی روایتیں بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایتیں ہیں، اور وہ بھی آپسی ٹکراؤ اور اختلاف سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پڑھے لکھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت شیش بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب ادریس علیہ السلام خود سے سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے فسادیوں کے لیے راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم و شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت گنج گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے اچھی جگہ چن کر رہنے لگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ کی عطا سے وہ اس وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں، آئیے ان نصیحتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ دوسرا، جو علم کمال اور عمل صالح کا خواہشمند ہے اس کو جہالت کے اسباب اور بد کرداری کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ چوتھا، اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسم کھانے پر آمادہ کرو۔
کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اپنے بادشاہوں کو جو کہ پیغمبروں کی طرف سے شریعت کے حکموں کے نافذ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ حکمت روح کی زندگی ہے، دوسروں کی خوشحالی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی کچھ دنوں کی ہے۔ جلیل پیشوں کی اختیار نہ کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں اور ان کی خاص باتیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دینی الہی کے پیغام کے علاوہ ریاست اور شہری زندگی اور طریقوں کی تعلیم و تلقین کی، اور ان کے طالب علموں نے کم و بیش 200 بستیاں آباد کیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم کی، جس میں علم حکمت بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکمت کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق اور ترکیب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے کے نقطوں اور ان کو آپسی کششوں کی رازی کی تعلیم دی، اور ان کو عدد و حساب کے علم کا عالم بنایا۔ اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتا تو انسانی طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ مشکل تھی۔ انہوں نے الگ الگ ذاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے، اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر چوتھائی کے لیے ایک حکیم مقرر کیا، جو زمین کے اس حصے کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم۔ اللہ کی ہستی اور ان کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بھلے عمل کرنا، دنیا میں بے نیازی، تمام مسئلوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھ کر مقرر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا، اسلام کی دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رہنا، خاص طور سے ذنابت، کتے اور سور سے بچنا، اور نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ بعد میں آنے والے نبیوں کے بارے میں بشارت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی: وہ ہر بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا۔ وہ دعاؤں کو دینے والے ہوں گے، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زمینی خلافت۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا: کاہن، بادشاہ، رعایا۔ ترتیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور رعایا کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اور رعایا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے، نسل و خاندان کے اختیار کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تک جانے تک شریعت اور سیاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب و اخلاق مشہور ہیں جو الگ الگ زبانوں میں کہاوت کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نیچے دیے جاتے ہیں: اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے، دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت، اللہ کو یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشقہ بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسم خانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اپنے بادشاہوں کو جو پیغمبروں کی طرف سے شریعت کے حکم کے نافذ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ حکمت روح کی زندگی ہے،
دوسروں کی خوشی ایسی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی کچھ دنوں کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کچھ الگ طریقے سے اور انجام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اے ادریس، عام ایمان والے جو نیکیاں کریں گے ہم ان سب کی نیکیاں تمہیں ہر روز عطا کریں گے۔ تو ادریس علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر میری عمر لمبی ہو جائے تو یہ نیکیاں میرے کھاتے میں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو ادریس علیہ السلام نے اپنے دوست فرشتے سے کہا کہ تم مجھے اپنے دوست ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات کروانا۔ ادریس علیہ السلام کے جو دوست فرشتے تھے جب ملک الموت سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ادریس علیہ السلام ملنا چاہتے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کو ان کا دوست فرشتہ چوتھے آسمان پر لے گیا، وہیں پر ہی اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اپنے دوست فرشتے ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے جب اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ ادریس علیہ السلام آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں، لیکن میں بڑا حیران تھا کہ آپ تو زمین پر ہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں نے سوچا کہ آپ اتنی جلدی چوتھے آسمان پر کیسے آ جائیں گے؟ اب میں حیران ہوں آپ کو چوتھے آسمان پر دیکھ کر۔ تو اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت نے ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ اس طرح یہ حیران واقعہ پیش آیا۔ حضرات، آج آپ نے ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کی وفات کے بارے میں جانا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دین کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا آخرت اور دنیا میں دونوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خیر آخرت اور دنیا میں ضرور دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی مراد پوری فرمائے، آمین۔